نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما معنى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے قابل احترام دوستوں عزیزوں، اجلی یہ تقریب سعید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معاملہ ہے یا پڑھ سکتی جنا بنی سعادت ہے تو پانے ایک مجمع جو حصوں ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نامی بار بار ہوئے دو انشاءاللہ تعالی علامہ سائیں طارق خالد محمود سمرو صاحب اتنے موجود ہیں ریسٹ ہاؤس میں انشاءاللہ سائیں کا کوئی اسٹیج جلوے افروز دینا علامہ طارق خالد محمود سمرو صاحب. تو مجھے دوستو دیکھو یا پڑھ سبنی جنہ سعادت ہے تو پڑھنا جو ایک اکڑی مجلس جو حصو آئی جے کا مجلس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منصوب ہے. اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات بابرکات جو جتے جتے نالو بردو میں دو ہوتے تو رحمت جو نزول قطعی یقینیہ ہے چھو جو بذکر الصالحین تنزل الرحمہ جن صالحین کے تذکرے تھے اللہ کی رحمت نازل تھی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اقدام عالیہ کی برکت کا صالح تھا اولیاء ولی تھا انہوں نے نامی یہ تذکرے تھے کہ انہوں سے منصوب مجالس تھے اللہ کی کتنی رحمت نازل تھی اور کرے پڑھ سکے غفلت سانا بلکہ انہیں توجہ سے مجلس جو حصہ بن جاؤں تو یہ مجلس حضور اسا منصوب ہے. یہ مجلس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات بابرکات سے منصوب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اج کل پان بس جلسن کے ایک رسمی گرجانی بنائے چھڑیو ہے جے جلسن کرائण والا ہے انہوں نے چارن جا پگ نہ نکری وینا ہے یہ رات جی محنت کرنا ہے کہ جاگوڑ کرنی پوے تھی جلسہ کرائण کیا سولی گال کرنے تو انہوں کا پوچھو کہ کرائیں پہ لیکن مجموع جو کو اچھے تو اتھن وہن غفلت سا وہن بغیر توجہ جے وہن وجہ دوستو عزیزو الہ انتہائی ہن مجالس جے حق میں بے ادبی آئے من لا ادب له فلا نصیب له
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک تلمیذ کے فرمایا تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ پہلے ایک شاگرد کے فرمایا تو بڑا میری ادب سنتیں وہ علم سنتیں۔ یہ مجالس معمولی مجالس کو ہے جے مجلس کے رسول پاک علیہ السلام جی ذات بابرکات سے نسبت ہو جائے وہ مجلس مجلس کی سردار اصل محض رسمی جلسوں سمجھی بے ادبی پہ کرنا آئیں پہ اترنا آئیں پہ بہدا آئیں پہ کھائندہ آئیں پہ پیدا آئیں، حالانکہ پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات سے منسوب مجلس جو کنو ادب کرتا ہے اج جیکا پان میں منہ سمیت بے عملی آئے انہیں جو حکم کارن ایو ہے جو پان مسلمانن میں ادب نکری گیا۔ ادب انتہائی اہم شے ہے۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں تھا تعلمت الادب فی 30 سنہ وتعلمت العلم فی 20 سنہ۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ امام بخاری کا استاد ہے، فرمائیں تھا کہ وہ ادب 30 سالن میں سکھیو اے علم وہ 20 سالن میں سکھیو۔ ادب 30 سالن میں سکھیو اے علم وہ 20 سالن میں سکھیو۔ تہجد مجالس جو ادب ہے خصوصاً جے مجلس کے حضور سے نسبت وجہ حضور جی عظمت دل میں رکھی ویجے۔ پاک کریم علیہ السلام جو نامی اچے ایک اسی یہی بیٹھا رہا مجھے دوستوں جو انتہائی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ پاک سبھی کے محرومی کا محفوظ فرمایا۔ توجہ سان دھیان نسان دے ایو ذہن ٹھائی دے تو ایو کونے ڈسکو تکیر پہ گال کرے لا تنظر الا من یقول انظر الا ما یقال۔ ایو نجس تکیر پہ گال آئے ایو نجس تکال کے جی پہ گال انہیں تصور دھیان سے ذہن نازی تو کوئی انشاءاللہ پہ جو بھی مجالس پر اثر تھی پر نور تھی پر کیف تھی اللہ شرف قبول ماڑی اللہ تعالیٰ پڑھ سکتی کے انہیں تے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے دوستوں عزیزوں بڑا بڑا بھاگن والا ہے بڑا نصیبن والا ہے جو رب ذوالجلال بڑے گنہگارن کے حضور کی امت سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ انہیں دے جترو شکر کریوں اترو تھو ہوا ہے۔ اے حضور جی امت بن قسمت میں آئے کا امت اجابت کا امت دعوت یہ جترا کافر ہیں جن کلموں کونے پڑے ہوئے ہیں حضور جی امت میں آئیں پر امت دعوت اور امت اجابت آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کلموں پڑی مسلمان بھی لڑائیں انہیں نسبت جترو شکر کریوں اترو تھو ہوا ہے۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے امتی حجر جی حیثیت میں پڑھ کے چھاکر کھپے وجہ دوستوں عزیزوں پڑھ کے حضور پاک علیہ السلام جی سجی سیرت ایمان کا جہاد کا جہاد کا ہکڑی اسلامی سلطنت جے قیامت آئی سجی سیرت کے پنی زندگی میں اپنائیں۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سیرت جا انہیں کچھ پہلو جن کے اساں معاشرے میں نکل بھی آئے خصوصاً انہوں تے اساں کے توجہ ڈینے کی ضرورت ہے۔ یہ مادہ پرستی دور میں ہکڑو یعنی جے وڈو گناہ اچے جے کو پاण کھا تھی رہو ہے او ایو تے تھوڑی کا مشکل اچے تھی تے پاण سبنی جو دھیان مادیت اے مادہ شے نہ ہلیو رہے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ شے انتہائی مقدم ملے تھے تو پاک کریم علیہ السلام جنتے جگہ کو حال ہی دو ہو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ تھی رہا یہ شے جو سجے معاشرے میں نکل نہیں آئے بخار تھو فوراً ڈاکٹر کے پو تکلیف اچھی نہیں تو فوراً کے کامورے کے پو جو کو مسئلو تھی ویو جے کہ آؤں بلو سمجھا تو فوراً ان نام جو توجہ متوجہ تھی ویو
باپ جا رہا ہو جا رہا احتجاج کرنا بزرگ کے روز باپ جا کے خلاف باپ جا کے خلاف احتجاج کرنا بزرگ یہ شیخ کی زندگی میں نکل گئی ہے رجوع اللہ توجہ اللہ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہے خوشحالی ہو جائے چاہے بدحالی ہو جائے چاہے خوشی ہو جائے چاہے غم ہو جائے چاہے سکھ ہو جن چاہے دکھ ہو جن ہر آن ہر گھڑی پہ جو توجہ اللہ نے بنی یہ شیخ جی معاشرے میں ختم بھی تھے آج لے آج پڑھے لکھن مانو اڑ پڑھل ان شے میں ڈاڈی کمی اچھی رہی ہے اللہ کی طرف رجوع گھٹ ہے مادی اسباب کا توجہ گھنو حالانکہ جے نبی جا پڑھ امتی آئیں جے نبی پاک علیہ السلام جے سیرت جو عنوان سا پڑھ سبے دے گد آئیں پڑھ کریم علیہ السلام کی زندگی میں سب کا شے مقدمہ ملے تھی تو تھوڑی گال تھی دی ہوئی فوراً پڑھ کریم علیہ السلام اللہ نے متوجہ تھی میرا اذا حضبه قبل الفزع الى الصلاة پڑھ کریم علیہ السلام تے تھوڑی کا تکلیف آئی کا گھبراہٹ اچھی ہوئی کا پریشانی اچھی ہوئی فوراً اللہ نے متوجہ تھی تھوڑی جھک لگی پڑھ کریم اللہ نے متوجہ تھی اے نماز کے ذریعے سے متوجہ تھی جھک لگی حضور مصلی چنڈ گرن تھی ویو حضور مصلی تے سج گرن تھی ویو حضور مصلی تے ڈکر قحط اچی ویو حضور مصلی تے کیجی فوتگی تھی وئی پڑھ کریم علیہ السلام جن مصلی تے یعنی ہر آن ہر گھڑی امت کے پڑھ کریم علیہ السلام اللہ نے متوجہ تھیڑ جی ترغیب میں تلقین کئی ان کرے صلاۃ الاستسقاء ہے بارش جے طلب جی دعا بارش جے طلب جی نماز صلاۃ کسوف ہے سج گرہن نماز صلاۃ کسوف ہے چنڈ گرہن جی نماز صلاۃ الحاجہ ہے حاجت جی نماز کو کم پھس کے کم میں تمام پھسی ویا ہاں تمام فیصلو کو نہ پیا کرے سکو تو کیڑو کم کریا ان جے نہ پڑھ کریم علیہ السلام صلاۃ استخارہ پڑھی ہے امت کے نہیں یعنی یہ اتنی نماز پڑھ کریم علیہ السلام پڑھی امت کے ترغیب نہیں تے جدے کو حال اچے پہلی نظر توجی اللہ نہ بنے اساں جی پہلی نظر اللہ نے بنے سبب کے درجے میں بین شہنا نگاہ بنے پر ثانوی طرح اول نگاہ اساں اللہ نے بنے کہتے آدم علیہ السلام جنت میں نکتا لیکن نکلنے کا وہ پہلی نظر کے نامی اللہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہتے نوح علیہ السلام کے کو میں انتہائی تکلیف ہونے لگی کہتے نوح علیہ السلام کی نظر کے نامی رب انی مغلوب فانتصر اے اللہ تو مجھے مدد کر کہتے ایوب علیہ السلام تے کئی بڑی آزمائش آئی بیماری لیکن نظر کے نامی فوراً اللہ نے اے قرآن کریم ہے ایوب علیہ السلام کی دعا ذکر کی وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں توجہ اللہ نے اے نوح علیہ السلام قوم کی طرف پریشانی توجہ اللہ نے اے آدم علیہ السلام جنت میں باہر نکلی آیا توجہ اللہ نے اس طرح جو حضرت یونس بن متی علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں ہویا لیکن توجہ اتے اللہ نے بھی اتے توجہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھی کے پیٹ کی دعا پر اللہ ذکر کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ وہ یونس جو تو کا سوائے بھلا بھی ہوگے اے اللہ ہم پہ انصاف آیا تو پاک کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
اے یونس میرے متا علیہ السلام جی مناجات میں ایک حدیث لکھی ہے تے یونس میرے متا علیہ السلام اچھے جی پیٹ میں ہن لفظ سام دعا کہی رب اتخذت لك مسجدا فی موضع لم يبلغه احد من الناس، اے اللہ ہاں تو متے رحم کر مو تجھے لا اہلی جگہ تے سجدے جی جائے بنائیے جدے تجھے کو بانو پہنچی نہ سکتے تو مجھا دوستو جی تو قرآن بھرے ہوئے آئے دعا سے ارے اس دعا کے چلے لنو اللہ نے توجہ کے چلے لنو اللہ نے رجوع و انابت کے چلے لنو اسانی دوڑ اسباب مادیہ نہ ہے یہ کریوں حالانکہ فوقیت پڑھ کریم علیہ السلام کی زندگی میں دعا کی ہاں جنگے بدر تھڑی آئے صبح جو حالانکہ میدان جہاد آئے میدان جہاد صبح جو لگڑوں آئے اسلام و کفر جو پہلیوں معرکوں آئے لیکن سجی رات رسول پاک علیہ السلام اللہ نے متوجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھا بدر والی رات رسول پاک علیہ السلام کو نہ سوتا سجی رات سجدے میں پیارا اے سجدے میں روئی ہکڑی دعا حضور جی زبان دے اللہم انتہلک هذه العصابہ فلن تعبد قط اے اللہ جے کدے مٹھی پر جماعت ہلاک تھی وئی کافرن جے ہتھاں کو تجھی دنیا میں بندگی کرن وارو کیر کونو اے پاण کریم علیہ السلام چوندا ویا اوچھگارو سا چوندا ویا ایتری اوچھگارو پاण کریم علیہ السلام جنیو ایتری اوچھگارو پاण کریم علیہ السلام جنیو جو بدن مبارک انتہائی تیزی سے تحرک کرے رہے ہو لٹی رہے ہو اے پاک کریم علیہ السلام کی چادر مبارک حضور نے پاک لنگن نہ گری پئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے نہ کھڑی آو زاریت رحم کرے چے فرمایا اے اللہ دے رسول بس کرے ہاں سجدے میں سر متھے کرے اللہ جی مدد اچھی دے گا تو مجھا دوستو عزیزو یہ شے اساں جی زندگی میں نکلی وئی مادیت توجہ گھٹو آئے اللہ نے توجہ لائے حالانکہ اصل مسئلہ اللہ پر حل کرنا والا جیکے پیجا مسئلہ ہے تو اس سب پیجا مسئلہ حل کرنا والا اللہ ہے پیری اللہ نے توجہ ہو پیری مسئلے نے مانو موٹے پیری اللہ دا ڈوڑ ہو جائے گرے زمانو چودان کے زمانے میں ملا جی ڈوڑ مسجد نہ ملا جی ڈوڑ مسجد نہ ہوئی وہ اللہ کی طرف کتنی فتوحات تھی یعنی اللہ مانو جندا دیو مولی صاحب جے کرے مسلے تے پی رہے ہو پوسا جو خیر نہ ہے جے کرے مسلے تے پی چھوڑے کا دعا کہیں ایسا کے خلاف پوسا جو خیر نہ ہے تو مجھا دوستو عزیزو رجوع اللہ کے بتائیں کی ضرورت ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اے اللہ سے تعلق پیدا کیا دی تو اللہ سے تعلق پیدا تھی تو شریعت تے عمل کرنا سا گناہ کا بچنا صرف معاملہ تقریر کرنا سا اللہ سے تعلق پیدا کون تھی اللہ سے تعلق پیدا تھی تو عمل سا جڑے اسی شریعت تے عمل کرو جڑے اسی گناہ کا بچو ہر شریعت تے عمل میں اسا پیجا الگ معیار ٹھائے چلیا کہ جدن صرف نماز روزہ زکات حج بس ہوتی نہ کہ جدن بس معاملات میں مانو کھڑو رہے یہ دین ہے کہ وری جدن ہکڑی نام شے شامل کرو رہنی سہی معاشرت میں بھی دین وجڑ کپے ایکن مانو جدن انفرادی اجتماعی زندگی میں بھی دین ہو جائے پر سیاست کا مانو پڑے رہے مجھا دوستو دیدو یہ پوری شریعت نہ ہے جے کو مانو عبادات میں شرعی احکام تے ہلے معاملات میں شرعی احکام تے ہلے معاشرت میں رہنی سہی میں شرعی احکام تے ہلے لیکن سیاست کے باب میں بہو عالمت تے آنور کھڑے یعنی یہ چوے دن سیاست جو دین ازاں کیڑو سیاست جو دین ازاں کیڑو تعلق آئے یا سیاست ایکڑی بری شے آئے کہ شریف مانو جو سیاست پہ وجن جو کیڑو کم آئے وجہ دوستو عزیزو سیاست کے برو کیوں بھی واہے سیاست بری شے نہ ہے سیاست کے برو کیوں بھی واہے سیاست ایکڑو دین جو مستقل شعبہ آئے جے جا احکام آئے کتب فقہ انہیں میں بھری ہوئی ہوئے تمام مدرسہ میں وجہ تمام کی باقاعدہ کہ ہدایہ میں جسو کرنا دین کتب فقہ میں تمام جسو سیاست یا مستقل ابواب آئے جے کی حضرات فقہ بدائے
بنی اسرائیل جا انبیاء انہن جا نبی ہویا دینی قائد ہویا تو انہن جا سیاسی رہنما ہویا تو مجھا دوستو لیدو اللہ سا تعلق پیدا تھی دو پوری شریعت تے عمل کرنا سا ادھ شریعت تے عمل کرنا سا اللہ سا تعلق پیدا کرتی دو عبادات میں کو پورا ہو جو معاملات میں کو کھڑا ہو جو رہنی سہی میں اللہ جیتے اللہ جے حکم حضور جے چاہیے تے ہرنا والا ہو جو اینے سا گروگر سیاسی احکام جے کہ شریعت سا کے بدھایا ہے انہیں دے بسی عمل کرنا والا بن جو غرض ایمان اکھا جہاد اتائیں جہاد اکھا ہکڑی اسلامی سلطنت جے قیام اتائیں جے کی شریعت اسا کے حکم لینا ہے 100% نصیبت کے عمل کرنا والا بن جاؤ اے بے گناہ کا بچو اسا شریعت تے ہلو پر گناہ کا نہ بچو وہ اللہ سے تعلق اسا جو ناقص ہے اللہ سے تعلق کامل کرے تھی دو جنہیں پورو شریعت تے کو عمل ہو جائے اے ویسے اگر گناہ کا وہ بچڑ ہو جائے اے سچ پوچھو جے کو شریعت عمل کرے گناہ کا بچے اے وہی وقت جو ولی آئے اے اللہ نے قرآن نے گواہی دینی آئے ان اولیاء الا المتقون جے کہ گناہ کا بچن کا وہی ولی آئے یعنی اللہ انہاں کے سر تے ویلا جو تاج رکھن والا ہے اللہ تعالیٰ پڑھ سبنی کی شرط توفیق نصیب فرمائے اللہ شرط پڑھ سبنی کے وسعت عطا فرمائے وسعت عطا فرمائے تک نظری کا محفوظ فرمائے علوم کا محفوظ فرمائے دین کے سبنی شعبت کے برحق سمجھی پہلے وسعت آہت انہیں میں حصوں میں جڑنی توفیق نصیب فرمائے وجہ دوستو ویڈیو ہیچو جو پروگرام جمعیت علماء اسلام قصر اللہ سوادہا انہیں جو ماتحت آئے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ امت مسلمان جے لائے ہکڑو تحفو آئے اور سبنی کے انہوں نے حق میں دعا کو رہن کبے اے سچ پچھو یہ وقت اہڑو چی ویو آئے کچھ شخصیات اہڑیوں آئے جن جے حق میں دعا کرن حقیقت میں پہنجے حق میں دعا کرن کچھ شخصیات امت مسلمان میں اہڑیوں آئے جو انہوں نے حق میں دعا حقیقت میں پہنجے حق میں دعا ہے سب دعا کے اللہ انہوں تمام شخصیات کے مشغول حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اے پہنجے سندھ میں قائد سندھ حضرت علامہ راشد محمد سومرو صاحب متزلو ان سبھی شخصیات کے اللہ عمر خضر عطا فرمائے اللہ انہوں نے امثال قصر سا پیدا فرمائے امت کے قدیم قیامت محروم نہ فرمائے وجہ دوستو علیل و شرح کا کنٹو کریں فکر کنٹو کریں حضرات اچھی آئے جن جو بیان کی تو پہنجا متھا سجی زندگی چکیو پہنجے چہرے تے مجھے نبی جی سوہاری جنی پاسد خبر برابر رکھو پانچا بھیجن کا متھی رکھی نیکن والو لباس پائے کم از کم پہ جو حریو تو رسول اللہ والو دھاریو کم از کم پہ جو حریو تو حضرات صحابہ اہل بیت اولیاء والو دھاریو جے کو جن جو حریو دھاری تو کیا متنیو نسا گلو تھدو اے خوش نصیبی نہ ہے جو سی رسول اللہ جی حلیے میں حجوم قیامت نہیں ایسا جو حشر حضور جی قدمن میں تھے پہلے اکھن کے حرام کا جھکایو پہلے کنن کے غلط آوازوں کا بچایو پہلے زبان کے جی توہین تجدید تھا کہ جی غیبت اظلام و بہتان تھا کہ جی ہیت کرن تھا بچایو پہلے ہتھن کے ظلم کا بچایو پہلے سینے کے بر میر کا میر حسد کا ساڑ کا کینے کا بچایو پہلے پیٹ کے حرام کا بچایو پہلے صدر کے بے حیائی کا بچایو پہلے ٹنو اللہ جی راون میں پھرایو پہلے بچن کے دین پڑھایو اے پہلے اپنے بھینن کے پردو موتی سکھایو اے موجہ دوستو دیدو غرص سجے دین تے ہرن کی کوشش کیوں باقی نے جو پہنجو ماضی جے کو گناہن سا بھرلا ہے گھبرائیو نہ لوہی آئیوں پر کے مانو جا لوہی کون آئیو جو گھبرائیو ویدہ سی تلو دے کٹ دو لوہی آئی ویڑے باجھارے رب جا جے کو رسدو کو پان آنے پرچائی دو کو پان ہکڑے جملے دے پر چدو اللہ جے کو دل سا چاہیے اللہ آنے کو نقدس معافی یہ جملو چاہیے اللہ ان کے یہ پاک کدو جڑ ماں بن کے جی جڑے والے یا توبر پکی کرے اللہ جے راہن میں پھری صالحن کے صحبت میں رہی اللہ اللہ کرے یا توبر پکی کرے عالمن کی پٹھ پٹھ تھی ایمان کا جہاد تائی جہاد کا ہکڑی اسلامی سلطنت جے قیامت تائی سجی شریعت سکی عمل کرے پہنی زندگی کے پرمور کرے ابا قدو سبھی انشاءاللہ پیر کے اللہ کے راضی کا محتمت کرے اللہ تعالیٰ کو